آداب سامعین، کتب رسا کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس کتاب کا تعارف ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں وہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسلامیہ نے ہند کا ایک تہذیبی ورثہ۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر حمیرہ ناز غوری نے، اور یہ کراچی سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ بلا شبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو تھی وہ اپنے عہد کا ایک تاریخ ساز ادارہ ہے، اور اس نے نہ صرف علم و ادب پر بلکہ اس عہد کے معاشرے پر اپنے گہرے اثرات مرتسم کیے ہیں، اور اس تحریک نے آگے چل کر اس معاشرے میں تبدیلی لانے کا ایک جو باعث ہے وہ بنے ہیں، اور اس طرح کے اداروں پر جو کتابیں شائع ہوتی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل قدر بھی ہیں اور قابل ستائش بھی ہیں۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب اس کتاب میں موجود مواد کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں، اور اس کے پبلشر کے بارے میں اور اس کے مرتب کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب۔ کتابیں زندگی کا حسن ہیں اور اس حسن میں اضافے کا موجب ہوتی ہیں۔ یہ کتاب بھی اسی نوعیت کی ہے۔ ڈاکٹر حمیرہ ناز غوری نے جو ہے یہ ایسی عمدہ کتاب ترتیب دی ہے کہ جو مولانا سعید احمد اکبر آبادی ان کے علی گڑھ تحریک کے بارے میں کچھ تحریریں، ایک برہان رسالہ دلی کا ہے اس میں شائع ہوتی رہیں، اور انہوں نے ان نایاب تحریروں کو یکجا کیا اور پھر اس کتاب کی زینت بنایا ان تحریروں کو جو شاید اخبارات کے اور رسائل کے ملبے تلے دبی رہے، لیکن یہ مصنفہ اور مرتبہ کا کمال ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ دی۔ اس کا جو پیش لفظ ہے اس کے مطابق یہ ڈاکٹر حمیرہ نے بتایا ہے کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو اسلامیہ نے ہند کا تہذیبی ورثہ قرار دیتے تھے اور اس کو مسلمانوں کی تعلیم، ثقافت اور سیاست تینوں کی تربیت کا تصور کرتے تھے۔ چنانچہ یونیورسٹی سے ان کا قلبی تعلق ہی تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی کی تاریخ پر ایک مفصل مضمون علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسلامیہ نے ہند کا ایک تہذیبی ورثہ کے عنوان سے ماہنامہ برہان دلی میں 17 قسطوں میں لکھا۔ یہ مفصل تاریخی جائزہ جو قبل از تقسیم اور بعد از تقسیم کے جائزے پر مشتمل ہے، دراصل یونیورسٹی سے متعلق ان کے احساسات و جذبات کا ترجمان ہے اور ان کی عقیدت و محبت کا اظہار بھی، جس میں انہوں نے سر سید کی عظمت اور ان کے حوالے سے قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے اور ان کی عبقری شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ کی رائے ہے جو اس کتاب کو ترتیب دینے میں جن کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا طویل دیباچہ تقریباً 20 صفحات پہ مشتمل ہے۔ پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب نے لکھا ہے جو شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں استاد ہیں اور نامور اسکالر ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر حمیرہ ناز کی خدمات کو سراہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سعید احمد اکبر آبادی کی جو علمی کاوش ہے اسے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ ڈاکٹر حمیرہ ناز کی ترتیب پر حد درجہ ان کا شکر گزار۔ در حقیقت یہ تو اہالیان ادارہ سر سید کا فریضہ تھا اور سر سید اکیڈمی کو اس کی طباعت پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اسلامیہ نے ہند کے باب میں پورے اعتماد اور تیقن سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سر سید موثر الملک اور وقار الملک کی جن جہتوں کو موضوع بحث
بنایا گیا ہے وہ علی گڑھ پر تحریر کا لٹریچر میں قابل قدر اضافہ ہے۔ راکم نے سر سید پر ترتیب دیے جانے والے مقالات، تصانیف اور خطبات کا کافی حد تک مطالعہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس پہ روشنی بھی ڈالی ہے، اور آخر میں ڈاکٹر حمیرہ ناز کی اس کاوش کو سراہا ہے۔ یہ جو اس کتاب میں مضامین ہیں ناظرین کرام، وہ 17 ہیں، اور اس کا آغاز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر عنوان برہان دلی میں شائع ہوا ہے جولائی 1972 میں۔ پھر اسی طرح اگست 1972، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر 1972، اور اس کے بعد 1973 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسلامیہ نے ہند کا تہذیبی ورثہ، یہ 7واں ان کا فن پارہ تھا، اور فروری 1973 میں 8واں حصہ لکھا، اور مارچ جولائی میں 1973 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ 10 حصے مکمل کیے، اور اس کے بعد اگست 1973 یہاں سے ایک موڑ آتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تقسیم کے بعد گویا یہ قیام پاکستان کے بعد، اور پھر انڈیا جو بھارت کی صورت میں ایک نقشے پہ نمودار ہوئے یہ دونوں ملک، اس میں کیا صورتحال تھی علی گڑھ تحریک کی، یہ آخری گویا 6 ابواب ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگست 1973، ستمبر 1973، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اور پھر جنوری 1974 سے اپریل 1974 تک یہ 17 جو قسطوں میں ایک ہی مضمون شائع ہوا، یہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی علی گڑھ سے محبت ہے، اور سر سید احمد خان سے ان کی اثر پذیری ہے، ان کی شخصیت سے اور ان کے افکار و خیالات اور ان کی کاوشوں اور خدمات کے حوالے سے بھی وہ بڑے معتقد ہیں، اور اس کا ورق یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ علی گڑھ تحریک کو کس اعلیٰ پائے کی تحریک قرار کرتے ہیں، جنہوں نے اس پورے بر عظیم میں یا بر صغیر میں ایک طرح کا انقلاب برپا کر دی، نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ علمی، ادبی اور تہذیبی اور ثقافتی حوالوں سے بھی۔ جو سر سید اور ان کے رفقائے کار ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ بہت ہی گراں قدر اور ایک طرح سے علمی ذخیرے کے طور پہ یاد رکھی جاتی ہیں، اور اس میں مختلف اہل قلم نے ان کاوشوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کتاب ڈاکٹر حمیرہ ناز صاحبہ کی ہے، یہ مجھے کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب نے عطا کی تھی، اور اس میں ابو سفیان اصلاحی صاحب کا مضمون بجائے خود ایک علمی آثار کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے مطالعے سے سر سید تحریک، علی گڑھ اور علی گڑھ سے وابستہ دیگر اہل قلم جن میں محسن الملک، وقار الملک اور مولوی ذکاء اللہ، مولوی چراغ صاحب اور دیگر مولانا شبلی نعمانی، اور پھر اس کے کچھ مؤیدین کے ساتھ ساتھ مخالفین، جس میں اکبر الہ آبادی اور شبلی کے بھی کچھ حوالے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مخالفت جو ہے یہ کبھی دشمنی میں نہیں بدل پائی، ایک تہذیبی دائرے میں رہ کے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہمارے بزرگوں نے ایک دوسرے سے۔ یہ بجائے خود ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی اگر اپنے معاصرین سے اختلاف کی راہیں تلاش کریں تو تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور اس کتاب کا مطالعہ یہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ بر صغیر کی ایک پوری تہذیبی زندگی جو علی گڑھ سے جڑی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور 304 صفحات پہ مشتمل اس کتاب
کو شائع کیا ہے طاہر سلطانی صاحب نے جہان حمد پبلیکیشنز اردو بازار کراچی سے، اور گویا ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے مدرجات و مشتملات کے حوالے سے اہم نہیں بلکہ پوری تاریخ ہندوستان پہ ایک ایسی نگاہ دوڑانے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ جس میں مختلف تحریکات اور مختلف نظریات زیر بحث آتے ہیں اور ان کا بارے دیگر مطالعہ کندے مقرر کا مزہ دیتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سامعین، آپ کتاب کا تعارف سن رہے تھے جو ڈاکٹر حمیرہ ناز نے مرتب کی ہے، اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب نے بڑا مفصل اور تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کتاب کو ریکمینڈ کریں گے، تاکہ یہ جو علمی کام ہے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بلا شبہ ایک اہم ادارہ رہا ہے، اور سر سید کی خدمات اس سے کسی صورت بھی ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک اہم موضوع، اور اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ لطف کشید کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا تعارف سنا، آپ کا بہت شکریہ۔